السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطین انتظامیہ کی غزہ منتقلی کے لیے کام جاری ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وافا کے مطابق رملہ میں صدر عباس کی زیر قیادت فتح تحریک کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صدر فلسطین عباس نے فتح تحریک مرکزی کمیٹی کے اراکین کو غزہ اور دریا اردن کے مغربی کنارے پر اسرائیلی حملوں کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی اور عرب دنیا کی حمایت کے حصول کی خاطر کیے گئے روس، ترکی اور سعودی عرب کے دوروں سے متعلق معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ دریا اردن کے مغربی کنارے اور مشرق القدس کی طرح غزہ بھی فلسطینی زمین کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ ہم جنگ بندی اور غزہ میں بھی انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے کی خاطر فلسطین انتظامیہ کے دور غزہ کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فتح تحریک مرکزی کمیٹی اراکین نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل امریکی حمایت کے ساتھ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بے دریغ قتل کر رہا ہے۔ ہم عالمی سربراہان اور تمام خراسانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ قتل عام کے سامنے باندھ کے فلسطین انتظامیہ کے دور غزہ کی حمایت کریں۔ کمیٹی اراکین نے اسرائیل کو دریا اردن کے مغربی کنارے اور قصبوں میں خونی چھاپوں اور اجتماعی سزا پالیسی سے باز رکھنے کے لیے بھی بین الاقوامی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ کمیٹی نے بین الاقوامی آئینی اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں غیر انسانی تشدد کا سامنا کر رہے فلسطینی قیدیوں اور یرغمالیوں کے بارے میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ وزیر کہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے 15 اگست کو ترکیہ کے قومی اسمبلی کے جنرل کمیٹی ہنگامی اجلاس سے خطاب میں فلسطین انتظامیہ کے دور غزہ پر بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے سامنے حل کا اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اور تمام فلسطینی انتظامیہ نے غزہ جانے کا فیصلہ کیا اور ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ عراق کے وزیر دفاع ثابت عباسی نے کہا ہے کہ ہمارا امریکی فوجیوں کے انخلاء کے موضوع پر واشنگٹن انتظامیہ کے ساتھ اتفاق ہو گیا ہے۔ عباسی نے العربیہ الحج ٹیلی ویژن چینل کے لیے ایک انٹرویو میں امریکی فوجیوں کے عراق سے انخلاء پر بات کی اور کہا کہ امریکی زیر قیادت کولیشن فورسز کے عراق سے انخلاء کو 2 مراحل میں مکمل کرنے کے لیے سمجھوتہ طے پا گیا ہے۔ انخلاء کا پہلا مرحلہ رواں سال میں شروع ہو کر 2025 میں اور دوسرا مرحلہ 2025 سے شروع ہو کر 2026 میں مکمل ہوگا۔ عباسی نے مزید کہا کہ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن کا اصرار تھا کہ انخلاء کے لیے 2 سال کا عرصہ ناکافی ہے، لہٰذا اس میں 1 اور سال کا اضافہ کیا جائے، لیکن بغداد نے انخلاء کی مہلت میں طویل تجویز مسترد کر دی۔ وزیر دفاع ثابت عباسی نے کہا کہ آئندہ دنوں میں واشنگٹن کے ساتھ انخلاء سمجھوتے پر باقاعدہ دستخط بھی کر دیے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں واقع خربہ سلم نامی قصبے پر حملہ کیا جس میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بیروت سے 100 کلومیٹر دور جنوب میں واقع خربہ سلم قصبے پر گزشتہ روز حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 6 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 5 کو ایک گشتی اسپتال میں جبکہ دیگر ایک کو ایک تبنین کے سرکاری اسپتال میں زیر علاج رکھا گیا ہے۔ امریکہ فورسز مرکزی کمانڈ آفس سینٹ کوم نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں حوثیوں کے 3 ڈرون اور 2 میزائل سسٹموں کو تباہ کیا گیا۔ سینٹ کوم نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ مرکزی کمانڈ فورسز نے یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں 3 ڈرونوں اور 2 میزائل سسٹموں کو کامیابی سے تباہ کیا۔ یہ سسٹم امریکہ، اتحادی فورسز اور علاقے کے تجارتی بحری جہازوں کے لیے ایک کھلا خطرہ بنے ہوئے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی سیر و سفر کی آزادی کے تحفظ اور بین الاقوامی پانیوں کو امریکہ، اتحادی فورسز اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے زیادہ محفوظ بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ مراکش کے جنوب مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث پیدا ہو رہے سیلاب میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان راشد حلیفی نے بتایا کہ شدید طوفان اور سیلاب کے نتیجے میں 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حلیفی نے بتایا کہ گزشتہ 2 دنوں میں ریکارڈ کی گئی بارشوں کی مقدار پورے سال کے دوران خطے میں ہوئی بارش کے نصف کے مساوی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے 24 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور 16 جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ 93 سڑکوں کو نقصان پہنچا، آمد و رفت میں خلل پڑا اور بجلی، پینے کے پانی اور ٹیلی فون نیٹ ورک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایشیا میں رواں سال کا سب سے طاقتور طوفان یاگی چین کے بعد ویتنام سے ٹکرا گیا، جہاں مختلف حادثات میں اب تک 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ویتنام کے شمالی علاقوں میں طوفانی ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئی۔ طوفان کی زد میں آ کر 8017 مکان تباہ ہو گئے جبکہ 229 زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل چین میں طوفان کے بعد بجلی گرنے، شدید بارش اور 145 میل فی گھنٹہ رفتار کی ہواؤں سے درخت جڑ سے اکھڑ گئے، جس سے 4 افراد ہلاک اور 95 زخمی ہوئے۔ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے 8 لاکھ افراد کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ یاگی طوفان چین کے صوبے مینان سے ٹکرایا تھا۔
کویت نیوز ایجنسی کے مطابق کویت کے امیر شیخ مشال احمد الجابر الصباح نے نائب وزیر اعظم اور وزیر تیل عماد محمد عتیقی کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ درسنا کویت کے امیر نے اتوار کے روز وزیر خزانہ نور الافسام، وزیر مملکت برائے اقتصادی اور سرمایہ کاری کے امور کو قائم مقام وزیر تیل مقرر کیا۔ العتیقی 17 جنوری سے سابق وزیر اعظم شیخ محمد صباح السلم کی تشکیل کردہ حکومت کے حصے کے طور پر وزیر تیل تھے۔ الفسام نے موجودہ وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ احمد الصباح کی حکومت میں اپنا کردار سنبھالا جو 12 مئی کو قائم ہوئی تھی۔ شیخ مشال احمد الجابر الصباح نے گزشتہ سال دسمبر میں کویتی قومی اسمبلی کے سامنے حلف اٹھاتے ہوئے باضابطہ طور پر کویت کے امیر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ انہوں نے مرحوم امیر شیخ نواف احمد الجابر الصباح کی جانشینی کی جو 16 دسمبر کو 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ مشال تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ریاست کے 17ویں حکمراں ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے انڈین ہم منصب سبرامنیم جے شنکر نے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ملاقات جی سی سی تعاون کونسل کے جنرل سیکریٹریٹ کے صدر دفتر ریاض میں منعقد ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے سعودی عرب اور انڈیا کے باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی اور انڈین وزرائے خارجہ نے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے متعلق بھی بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران سعودی وزارت خارجہ کے سیکریٹری برائے سیاسی امور ڈاکٹر سعود الساتی اور وزارت خارجہ کے سیکریٹری برائے بین الاقوامی امور ڈاکٹر عبد الرحمان الرسی بھی موجود تھے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال نے جدہ میں حج سیزن 1446 مطابق 2025 کے لیے پہلے پلاننگ اجلاس میں شرکت کی۔ ایس پی اے کے مطابق اجلاس میں حج سیکٹر سے تعلق رکھنے والی 60 آرگنائزیشن سمیت مختلف شہزادوں، وزراء اور حکام کو مدعو کیا گیا تھا۔ نائب گورنر مکہ نے 2025 کے حج سیزن کے لیے ٹائم لائن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ نئے معیارات پر پورا اترے گا جس میں نئے قواعد و ضوابط، کارکنوں کی بہتر تربیت اور چیلنجز سے نمٹنے کے حل شامل ہیں۔ انہوں نے حجاج کی خدمت کرنے والی تنظیموں اور اعلیٰ معیاری خدمات کی فراہمی میں ان کی کاوشوں اور سپورٹ کو سراہا۔ انہوں نے 2024 کے حج سیزن کی کامیابیوں کو مزید آگے بڑھانے اور آئندہ سال حج کی جلد تیاریوں کو یقینی بنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے خدمات اور سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب گورنر مکہ کا کہنا تھا کہ اس اجلاس کے نتیجے میں واضح اور اعلیٰ معیار کے منصوبے بنائے جائیں جو حج کے تجربے پر مثبت اثرات مرتب کریں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ایک نجی کمپنی نے ملازمین کے ہفتے وار کام کے دن 5 کے بجائے 4 دن کر دیے۔ یہ سعودی عرب میں پہلی کمپنی شمار کی جا رہی ہے جس نے کارکنوں کو 2 کے بجائے 3 دن کی ہفتہ وار تعطیل پر عمل شروع کیا ہے۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ کے ایک پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ کام کا ہفتے وار دورانیہ کم کرنے جبکہ تنخواہ میں کسی قسم کی کٹوتی نہ کرنے سے جہاں کارکن خوش ہے وہاں کام کے معیار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے کمپنی کی ایک خاتون کارکن نے بتایا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جس پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے کارکنوں کو سہولت ہو رہی ہے، اب ہمیں آرام کا بھی کافی وقت مل جاتا ہے، اپنے اہل خانہ اور دوستوں میں بھی وقت گزار سکتے ہیں جبکہ جب جی چاہے جم بھی جا سکتے ہیں۔ ایک اور کارکن کا کہنا تھا کہ میں جدہ میں رہتا ہوں جبکہ کمپنی ریاض میں ہے، اس فیصلے سے مجھے 3 دن کا وقت مل جاتا ہے، ویکینڈ پر میں اپنے شہر آرام سے جا سکتا ہوں۔ خادم حرم شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تاجکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے تاجک صدر امام علی رحمان کو تہنیتی مکتوب روانہ کیا۔ سعودی قیادت نے تاجک حکومت اور عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے تاجکستان کے صدر کو روانہ کیے گئے مکتوب میں مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے عبد المسد تبون کو الجزائر میں صدارتی انتخابات میں کامیابی اور پہلے سے بھی زیادہ ووٹوں کی شرح کے ساتھ دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ محکمہ اطلاعات کے سوشل میڈیا پیج پر جاری کردہ بیان کے مطابق صدر اردوغان نے الجزائر کے صدر تبون سے فون پر بات کی۔ اردوغان نے الجزائر میں صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ان کو مبارکباد پیش کی۔ اس دوران صدر اردوغان نے کہا کہ انتخابی نتائج الجزائر کے عوام کی جانب سے گزشتہ 5 سالوں میں کیے گئے اقدامات کی حمایت کا اشارہ ہے۔ بنگلہ دیش معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ہندوستان سے تحویل میں لینے کے لیے ضروری اقدامات کرے گا تاکہ ان کی حکومت کے خلاف طلبہ کی زیر قیادت عوامی تحریک کے دوران بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا سکے۔ بین الاقوامی جرائم ٹریبونل میں ملک کے نئے تقرر کردہ چیف پروسیکیوٹر نے آج یہ بات بتائی۔ حکومت کے خلاف غیر معمولی مظاہروں کے بعد جو 5 اگست 2024 کو عروج پر پہنچ گئے تھے، شیخ حسینہ نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا اور ہندوستان فرار ہو گئی تھی۔ بین الاقوامی جرائم ٹریبونل کے چیف پروسیکیوٹر محمد تاج الاسلام کے حوالے سے
اخبار ڈیلی اسٹار نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ کو جولائی اور اگست میں طلبہ تحریک کے دوران بڑے قتل عام کے الزامات کا سامنا کرنے ہندوستان کے ساتھ حوالگی معاہدے کے تحت واپس لانے کے لیے بنگلہ دیش ضروری اقدامات کرے گا۔ انہوں نے ڈھاکہ میں صحافت کو تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ہم بین الاقوامی جرائم ٹریبونل میں درخواست داخل کریں گے تاکہ تمام مفرور ملزمین بشمول شیخ حسینہ کو قتل عام اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمات کے سلسلے میں گرفتاری وارنٹ جاری کیا جا سکے۔ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کے ذریعے مدت ملازمت میں توسیع لینے سے انکار کر دیا۔ آج پیر کو نئے عدالتی سال کے فل کورٹ ریفرنس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ میں وزیر قانون اعظم نذیر ٹارن نے کہا تھا کہ حکومت تمام چیف جسٹسز کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہی ہے۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا کہ باقیوں کی توسیع کر دیں، لیکن میں قبول نہیں کروں گا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں۔ چیف جسٹس نے مزید وضاحت کی کہ رانا ثناءاللہ کا یہ کہنا کہ اگر تم ججوں کی عمر بڑھا دی جائے تو چیف جسٹس بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں، درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل کے ساتھ وزیر قانون نے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع پر بات کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے تو کل کا بھی علم نہیں، میں اپنی مدت ملازمت میں توسیع قبول نہیں کروں گا۔ ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان جو ہندوستان کے سرکاری دورے پر ہیں، انہوں نے آج دہلی میں حیدرآباد ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے کئی شعبوں پر بات چیت ہوئی۔ ولی عہد کے طور پر ان کا پہلا ہندوستان کا دورہ ہے، وہ کل نئی دہلی پہنچے تھے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ان کا استقبال کیا۔ ولی عہد کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے کئی وزراء اور ایک تجارتی وفد بھی موجود ہیں۔ وہ منگل کو ایک بزنس فورم میں شرکت کے لیے ممبئی جائیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک قریبی دوست کی طرف سے پرتپاک استقبال وزیر اعظم نریندر مودی نے ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان کا حیدرآباد ہاؤس میں استقبال کیا۔